وضو کے آداب میں سے یہ ہے کہ انسان قبلہ رو ہو کر وضو کر لے، قبلہ رو ہو کر وضو کر. اور دوسرا ادب اس کا یہ ہے کہ انسان اپنے اعضاء دھولے تو مل مل کر دھولے، مل مل کر دھولے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ کورونا کے لیے دن میں اتنی مرتبہ جو ہے دھونا ہے، ہاتھ مل مل کر دھونا ہے، فلاں کرنا ہے، ہمارے نبی آج سے کتنے سال پہلے بتا گئے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں کسی کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں جو ہے وہ کیا نام وہ WHO پتہ نہیں کیا مصیبت ہے کیا، ہمیں ان کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں تو ہمارا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک یہ سب چیزیں. لیکن مصیبت ہے جو ہمارے نبی نے ہمیں جو الطہور شطر الایمان، صفائی ایمان کا نصف ایمان کا حصہ قرار دے دیا. اور آپ پھر مسلمان معاشرے میں دیکھ کر جو ہے وہ بس مجبوری ہوتی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ آج کا کفر اسلام پہ اس لیے نہیں لاتا، کتابیں دیکھتا ہے تو وہ اور اسلام نظر آتا ہے، لیکن مسلمانوں کو دیکھتا ہے تو اس کا کتابوں میں لکھا ہوا مسلمان تو کہیں نظر نہیں آتا. اگر یہ اسلام وہ ہے جو کتابوں میں ہے تو یہ کیا ہے؟ اور اگر یہ مسلمان ہے تو وہ کیا ہے؟ کچھ پتہ نہیں ہے. قول و فعل میں ہمارا تضاد اب ایسا ہو گیا ہے کہ وہ ہم دوسروں کے لیے ایک دروازہ بند کر کے بیٹھے، نہ خود ہم مسلمان ہوتے ہیں صحیح معنوں میں. اور جس کو علامہ نے کہا تھا کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. ہماری تو حالت یہ ہو گئی ہے. تو دوسری شے ہے کہ اعضاء انسان جو ہے وضو مل مل کر کرے اور دائیں طرف سے کرے. پہلے دایاں ہاتھ دھونا ہے، پہلے جو ہے وہ دائیں بازو دھو لیا، دایاں پاؤں دھو لینا. حتیٰ کہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قمیص پہنتے تھے پہلے دایاں ہاتھ ڈالتے تھے، جوتا پہنتے تھے پہلا دایاں پاؤں، شلوار پہننی ہو تو پہلا دایاں پاؤں، نکالتے وقت پہلے بایاں، نکالتے وقت پہلے بایاں پاؤں نکالنا. دایاں بھی آپ کا ہے، بایاں بھی آپ کا ہے. اگر قمیص پہنتے وقت پہلے دایاں ہاتھ اندر داخل کریں گے تو یہ قمیص پہننی بھی عبادت بن جائے. جوتا پہنتے وقت پہلے دایاں پاؤں رکھیں گے تو پہننا بھی عبادت. نکالتے وقت ہے آپ کا، جوتا بھی آپ کا، پاؤں بھی آپ کا، شلوار بھی آپ کے اور پاؤں ٹانگے بھی آپ کے، قمیص بھی آپ کے اور بازو بھی آپ کے. عمل تم کرو، نیت محمد مصطفیٰ کی اتباع کی ہو، اللہ اس پر بھی نور عطا فرماتے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما. اور گردن کا مسح، یہ جو جگہ ہے یہاں سے یوں گردن کا مسح کرنا یہ بھی مستحب عمل ہے. یہ سنائیے کہ ایک جرمنی جو ہے ڈاکٹر محض اس بنیاد پر مسلمان ہو گیا مجرمی. اس نے اس پر تحقیق کی آخر یہ ہوتا کیا ہے کہ آپ کہیں ایک نمازی نے مجھے بتایا تھا کہ وہ یہاں پتہ نہیں کوئی رگ ایسی ہوتی ہے اس کے بعد یہ کیا جائے تو یوں. جرمنی ایک ڈاکٹر تحقیق کر کے اس پر مسلمان ہوتا ہے. ہمارے نبی نے آج سے پہلے بتا دیا مسلمان اس پر عمل نہیں کرتا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما لے. اور وضو ایسی جگہ پر ہو، اونچی والی جگہ پر ہو، بیٹھ کر کر لے. آج کل تو ہمارا بسن آ گیا نعوذ باللہ. وضو کی دعائیں ہیں، وضو کی دعائیں. ہم تو اندر باتھ روم کے اندر ادھر جو ہے وہ سلسلہ نکالنے کا راستہ ہے اور ادھر جو ہے نا وہ وضو کرنے کا، وہاں دعائیں انسان کیا پڑھے. بابا گھر میں بناؤ مکان ماشاءاللہ کہ 10 مرلے پر بڑا مکان بناتے ہیں اور پورے جو ہے ایک کنال پر کوٹھی بنتی ہے، سب کچھ موجود ہے. یہ ٹی وی لانچ ہے، یہ ڈیننگ ڈے، ڈنر ہے، ڈونر ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں. نہیں ہے تو وضو خانہ نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کیا الفاظ آپ کے انگریزی کے بنائے ہوئے ہیں، یہ فلاں یہ فلاں چیزیں، لیکن نہیں ہے. مجھے نہیں معلوم اس پورے مجمع میں جس کا اپنا ذاتی گھر ہے اس نے اپنے لیے مسجد، اپنے لیے کوئی وضو خانہ بھی بنا دیا ہو. اگر کوئی بنا دے تو ہاتھ کھڑا کر لے، مجھ سے 50 روپے لے لے. ایک نے بھی نہیں بنایا. 50 سے زیادہ تو میں دے نہیں سکتا. لیکن دیکھا ماشاءاللہ کنال کنال پر کوٹھیاں موجود ہیں، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود ٹی وی لانچ میں کہتا ہوں کس کے پاس نہیں، سب کہاں موجود ہے. مسلمان ہے یہ ماشاءاللہ. اور نہیں ہے تو کیا نہیں ہے، وضو خانہ نہیں ہے. مسجد گھر میں ایک ایسا کمرہ مختص ہونا چاہیے جہاں خواتین جا کر نماز پڑھے مستقل. وہاں کون ایسا ہے جس نے ایسا کمرہ بنا دیا ہے؟ تو اب وہ علامہ کا شعر پھر صادق ہو گیا نا کہ یہ وہ ہے جن سے وہ شرما جاتے ہیں. اللہ مولوی صاحب کے پاس تو گنجائش نہیں ہوتی، وہ تو آپ کا دیے ہوئے 2 کمروں میں رہتا. آپ کہیں گے آپ کے ہاں بھی ہے تو وہ تو مجھے تو آپ نے بنا کے دے دی ہے، میرا کیا قصور ہے؟ تو میرا کیا قصور؟ میں بھی کھڑے ہو کے وضو کرتا ہوں اور میں بھی کوئی دعا نہیں پڑھتا. چند دن میں نے کوشش کی، مک میں جو پانی لاتا باہر
باہر بیٹھ کر وضو کر لوں، وہ جو کارپوریشن ہے، لیکن کب تک یہ کر لیں؟ وہ چھینٹے اوپر پڑتی تھی، کپڑے خراب ہو رہے تھے، یہ سفید کپڑے ہمارے داغ فوراً پڑ جاتا ہے۔ تو پھر میں نے کہا یار بس اللہ بلا کا برگزانے جو ہے ہمارے مقتدی جیسے ہیں، جیسے روح ایسے فرشتے ہیں، جیسے روح ایسے فرشتے، تو یہ حضرات بھی ایسے تو میں بھی ایسا صحیح، تو اس کے بعد میں کب تک کروں؟ خیر بہرحال یہ بھی مستحب عمل ہے، انسان اونچی جگہ پر بیٹھے اور چھینٹے انسان کے کپڑوں تک نہ پہنے۔ کانوں کا مسح کرنے کے بعد یہ چھوٹی انگلی کانوں کے اندر ڈال کر گھمانا خوب اچھی طریقے سے، یہ بھی مستحب عمل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت نازل ہو گئی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس کا بھی قول ہے، دونوں کہتے ہیں ہمارے نبی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب ان کا ایک امتی بھی جہنم میں موجود ہوگا۔ ایک امتی بھی جہنم میں موجود ہے، اس وقت تک نبی جو ہے وہ راضی نہیں ہوں گے کہ وہ ہمارے لیے تو دنیا نہیں آخرت میں بھی اتنا اس کو کچھ کر گئے اتنے کے لیے، اور ہم ہیں کہ اس کی سنتوں کو چھوڑ، یار سنت ہی تو ہے نا کہ چھوڑ جاتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔